آج ہم بیٹوں کی تربیت پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹوں کی تربیت کیسے کی جائے جب وہ ٹین ایجر ہو جاتے ہیں اور کنٹرول میں نہیں ہوتے، ڈفرینٹ چیلنجز آتے ہیں، اس میں ماں کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیں، آج کا ٹاپک میں سمجھتی ہوں کہ نیڈ آف دا ٹائم ہے۔ کیونکہ اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں نا، تب بھی ہمارے لیے سب سے پہلے ہماری بیک پہ جو کھڑا شخص ہے نا، وہ ایک میل ہے، ایک باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، ہسبینڈ کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں۔ اب وہ کردار جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نارملی اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنے گھر میں بچوں کو بڑی جلدی امپاورڈ کر دیتے ہیں، بیٹا تم کر لو، تم شاباش، انہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو باؤنڈریز ہم بیٹیوں کے لیے رکھتے ہیں نا، بیٹوں کے حساب سے باؤنڈریز، لمٹس رکھیں شروع سے، بچپن سے۔ اب بچہ کیا ہے؟ بچہ دیکھتا ہے باپ کو، رول ماڈل مانتا ہے وہ باپ کو، وہ دیکھتا ہے میرا باپ کیسے کرتا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، وہ لوگوں سے کیسے ڈیل کرتا ہے، پریورٹیز کیا ہے، روٹین کیا ہے، ڈسپلن کیا ہے، پرسنالٹی کیا ہے، کیا لوگ میرے باپ کو پسند کرتے ہیں یا لوگ میرے باپ سے تھوڑی دیر میں تنگ آ جاتے ہیں اور ان کا دل ہوتا ہے کہ بس اب یہ جائیں اور ہم اکیلے بات کریں۔ یہ بچے کی جو پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے نا، سب ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں وہ چیز اس کی گھٹی میں بیٹھ جاتی ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے نا کہ میرا فادر یہ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ یہ چیز آتی ہے کہ اچھا اٹ مینس کہ یہ ٹھیک ہے، نارمل ہے، یعنی اس کے آٹو بیہیویئر میں وہ انجیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اٹ از ویری نارمل، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے نا، آپ کو آبزرو کر رہا ہے، وہ آپ کو اپنا ہیرو مانتا ہے، آپ کو فالو کرتا ہے۔ تو وہ چیزیں نا، اس کی پرسنالٹی جب ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ چیزیں غیر محسوس طریقے سے اس کی پرسنالٹی کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو چیز وہ دیکھتا ہے وہ ماں کے ساتھ جو بیہیویئر کیا ہے، وہ کہے گا اچھا اس کا مطلب ہے یہ اگر ڈانٹ بھی لیتے ہیں تو یہ ٹھیک بات ہے، اگر یہ سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو بھی ٹھیک بات ہے۔ لیڈر اپنے گھر میں سب سے زیادہ اس کے اپنے بچے، اپنی فیملی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ وہاں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سب سے ایزی ہوں، یہ مت ہے، وہ وہاں ہی اس کو اپنے سب سے زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ لیں کہ وہ جو پلیس اپنا گھر ہے وہ اتنا ہی پریکٹیکل اور اتنا ہی سینسٹیو انوائرمنٹ ہے کہ جو والد کے سٹیپس ہیں، جو ایکشنز ہیں، وہ بچے کو انفلوئنس کر۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ باپ کا کیا دل ہوتا ہے کہ اس کی لیگیسی کیری کرے نا اس کا بیٹا۔ اگر اس میں اپنے بچے میں وہ کوالٹیز دیکھنی ہے جو وہ وش کر رہا ہے، تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرے۔ نہیں کرے گا اور ڈیمونسٹریٹ اس نے گھر میں کرنا ہے۔ اب جب اس میں بھی بچے کنفیوز ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں نا کہ والد جو ہے گھر میں وہ اور طرح ہوتا ہے، باہر اور طرح ہوتا ہے، وہ ڈبل پرسنل، وہ کنفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے میرا باپ اصل باہر والا ہے، اصل گھر والا ہے، کون سا ہے؟ تو اس لیے بچوں کی جب پرورش کرنی ہوتی ہے، باپ نے جو چیز سوچی ہوئی ہے بچے کے لیے کہ میرا بیٹا ایسا ہو، میرا بیٹے کی تعریف کریں لوگ، اس قابل ہو، تو پھر اس کو چاہیے وہ گھر میں اس کی اسی طریقے سے پرورش کرے اور اپنے کردار کو نبھائے۔ یہ ایک سٹیج کی طرح نا دنیا ہمارے لیے، ہم یہ اپنا رول ہی تو نبھانے آئے ہیں۔ تو جو گھر میں 24 گھنٹے جہاں رہنا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جگہ ہوتی ہے آپ کی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو غصہ نہ آئے یا ان کو کچھ، اس میں کر کیا سکتا ہے والد؟ آپ میں کسی چیز پہ آپ کو اپنی وائف پہ فرض کریں غصہ آ گیا، آپ سب کے سامنے ڈسکس نہ کریں، اپنے کمرے میں جائیں۔ لائک اٹ شوڈ بی لائک کہ وہ پرائیویٹ پارٹ ہے، اس کو پرائیویٹ رہنے دیں، بالکل، اس کو گھر میں بھی پبلک نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ، آپ اپنی باڈی لینگویج سے شو کر سکتے ہیں۔ آپ فرض کریں آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، اس کا اثر زیادہ ہے، سب چپ ہو جاتے ہیں کہ پاپا کو غصہ آ گیا ہے، بچے بھی کہتے ہیں بات غلط ہو گئی ہے، وہ خود کو چیک کرنا، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ان کو پوچھیں، وہ پہلے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے۔ ورڈ لیس کمیونیکیشن کا استعمال زیادہ کریں۔ یہ باڈی لینگویج بہت افیکٹو ہوتی ہے۔ باڈی لینگویج ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کون آیا ہے، اس کے آنے کا انداز، اس کا گریٹ کرنے کا انداز، ایکسپریشن ہے نا وہ بیسیکلی آپ ایکسپریس۔ اچھا میم، یہاں پہ مجھے بتائیں کہ جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، انہوں نے ایک بیریئر، ایک متھ مائنڈ میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم بچے کو کیا رول ماڈل دیں گے یا ہم بچے کی تربیت کہاں کر سکتے ہیں، اور وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یا انوائرمنٹ بچے کی تربیت کرے گا۔ تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ جو پیرنٹس اس متھ کو اپنے مائنڈ میں
انسٹال کر لیتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگلی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. وہ بالکل یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, اپنے بچے کو کیسے قابل بنا سکتے ہیں. تو اس بالکل, میں یہ بہت آپ نے خوبصورت سوال کیا مہتاب. آپ شروع ہو جائیں ان لوگوں سے جو کہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے, رول ماڈل ہے. ان کی مائیں بہت سادہ تھیں, وہ شاید کسی کو اسکول میں بھی نہیں گئی ہوں گی, انتہائی سادہ. اور پھر بھی اگر انہوں نے ہیرو پیدا کیے, ہیرو بنائے, تو پھر یہ چیز تو ثابت ہو گئی نا کہ تعلیم ضروری نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ڈگری ضروری نہیں ہے, ڈگری ضروری نہیں ہے, آپ کا اپنا رول جو آپ پرفارم کر رہے ہیں وہ ضروری ہوتا ہے. کہ دیکھیں تعلیم ایک الگ چیز ہے, تربیت ایک الگ چیز ہے. تربیت تعلیم کے بغیر بھی چل جاتی ہے, تعلیم تربیت کے بغیر نہیں چل سکتی. ویری ٹرو, ویری ٹرو, بیوٹیفل, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ جو بچے ہیں ان کو کن سٹیپس کو فالو کرنا چاہیے کہ کہیں پہ اگر وہ گڑبڑ ہو رہے ہیں اور انہیں تھوڑا سا ریئلائز ہو جاتا ہے تو وہ کیسے اپنی ڈائمینشن کو سیدھا کریں. کچھ بچے بھی ایج کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایج گیپ ہے, اور جو ہم ڈیجیٹل ایج میں ہیں ہمارے والدین, تو وہ اس وجہ سے ایک گیپ رکھتے ہیں. اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے؟ اس میں سب سے جو پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے آپ کی کمیونیکیشن کا, اور کمیونیکیشن ٹو اوپن کمیونیکیشن. آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے تو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ ہر طرح کی بات آپ سے کر سکیں. ویری گڈ. اپنے فادر سے وہ ہر چیز ڈسکس کرے, اس سے غلط کام ہو گیا ہے, اس سے کچھ لاس ہو گیا ہے, اس سے کچھ ڈیمیج ہو گیا ہے, کوئی چیز بھی شیئرنگ کریں. جب اور باپ, یہ کانفیڈنس اس میں خود نہیں آئے گا, یہ بھی بتا دوں, یہ بھی باپ کا کام ہے. بچے کو اس حد تک کانفیڈنس دیں, اس میں اس کو اس حد تک پتہ ہونا چاہیے کہ میں خدا نہ خواستہ کوئی بہت بھی غلط کام کر کے آؤں گا نا, تو فادر از دا ون ہو کین پروٹیکٹ می. آ کے بات کرے, دل کی بات کرے, وہ کیا فیل کر رہا ہے, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اس کو کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. جب تک وہ باپ کو نہیں بتائے گا تو وہ باپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میرے بیٹے کے ایموشنز اس وقت کیا ہیں, یا میرا بیٹا کن لائنز پہ سوچ رہا ہے. بیسیکلی اوپن کمیونیکیشن میں ایموشنل انڈرسٹینڈنگ ہے, اور وہ بچے کو اپنی ایموشنل انڈرسٹینڈنگ اپنے پیرنٹس تک ٹرانسفر کرنی چاہیے. کرنی چاہیے بالکل. بہت شکریہ. نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے کسی اور ٹاپک پہ انشاءاللہ پھر بات چیت ہوگی. اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ. تھینک یو مہتاب. اس میں جاتے جاتے میں تھوڑا سا اور کرنا چاہوں گی. میسیج ہے تو وہ بھی آپ نے دینا چاہیے. میں اس میں جاتے جاتے ایک میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے, بہت ساری بچیوں کے پرابلمس دیکھے ہیں, وہ صرف اور صرف ہسبینڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں, میل کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ایک ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا ڈیل نہیں کر رہا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اور ماں باپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بیٹوں کی تربیت بالکل اسی طریقے سے کریں جیسا کہ آپ کل کو چاہیں گے کہ آپ کے لیے داماد بھی ویسا ملے. آپ کو وہ کوالٹیز اپنے بیٹے میں پہلے پیدا کریں, پھر آپ کو داماد بھی ویسا ہی ملے گا, اور بالکل ایمانداری کے ساتھ کریں. یہی کہنا چاہ رہی تھی میں آپ سے. بہت شکریہ میم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو مہتاب. تھینک یو.